اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو وہ اپنی تکلیف سمجھ کر اس کی تکلیف کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے بارے میں بیان فرمایا کہ لوگوں کہ تم میں اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے، لا تدخلوا الجنت، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے رہو لیکن مومن نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کب تک؟ حتی تحابو، یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے لگ جاؤ۔ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے پیار اور شفقت کرے، دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے، اس کے تعاون کو اپنا حق سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا حتی تحابو، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے تو پھر اس وقت تمہارے اندر ایمان پایا جائے گا، جب تمہارے اندر ایمان آ گیا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں کوئی وہ نسخہ نہ بتلا دوں، وہ چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت اور پیار کرنے لگ جاؤ گے۔ صحابہ کو بڑی طلب تھی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے جس کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں۔ فوراً صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اذا فعلتموہ، جب وہ کام تمہیں کرو گے تحاببتم، تم آپس میں پیار محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا وہ نسخہ ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اگر راستے میں جا رہے ہو بھائی ملتا ہے تو السلام علیکم کہو، دکان پہ جاتے ہو تو اپنے بیٹھے ہوئے بھائی کو السلام علیکم کہو، گھر میں واپس آتے ہو تو السلام علیکم کہو۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام یہ کس انسان کو کرنا چاہیے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ یعنی اسلام کی وہ کون سا اصول ہے جو سب سے زیادہ بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، غریب مسکین کو کھانا کھلانا، غریب اور مسکین اور لاچار انسان کو، بھوکے انسان کو، پیاسے انسان کو کھانا پلانا، یہ سب سے بہترین اسلام ہے۔ اور وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اصول یہ بتلایا، سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلانا جو بھوکا ہے، جس کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے دوسرے وقت کی نہیں، ایک وقت کے اس کے پاس کھانا ہے دوسرے وقت کا نہیں، اس کے بیوی بچے بھوکے ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے محلے میں، اس کے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، کس کا گزران اچھا ہو رہا ہے کس کا نہیں، ہر انسان یہ بہتر انداز سے جانتا ہے، اپنے محلے والوں کو جانتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں جانتا ہے۔ لیکن بدحسی یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، کبھی ہم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہمارے بچے شام کا کھانا نہ کھائیں تو کیسے سوئیں گے۔ ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے بچے شام کا کھانا کھائے بغیر سو جائے، بھوکے سو جائے، ہمیں کس طرح اس کی تکلیف اور درد ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، اپنے پڑوسی اور محلے والوں کے بارے میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں کون سا ایسا انسان ہے جو آج کا کھانا نہیں کھا سکا، تاکہ ہم اس کے کھانے کو دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف، نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ جانو، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے لیے کیا کرے، اس کا خیال رکھتے ہوئے جب وہ اپنی ہنڈیا تیار کرتی ہے، اپنا سالن تیار کرتی ہے تو سالن کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیا کرے، اس کو شوربہ بنا لے تاکہ اپنی پڑوسن کو، اپنے ہمسائے کو وہ کھانا دے سکے، تاکہ وہ بھی کھانا کھا سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، نیکی کو حقیر نہ جانا جائے۔ حتیٰ آپ نے یہ بھی فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، یہاں تک کہ تو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو جب ملتا ہے تو اچھے انداز سے ملتا ہے، اچھے انداز سے، کشادہ چہرے سے، یہ نہ ہو کہ چہرے کے اوپر بل ہو تو
اپنے مسلمان بھائی سے ملے. فرمایا ایسے نہیں, جب تم اچھے انداز سے ہنس مکھ ہو کر اپنے بھائی سے ملتے ہو تو اللہ رب العالمین بھی اس نیکی کو حقیر نہیں جانتا. اس نیکی کی بنا پر اللہ رب العالمین امید ہے کہ تمہیں معاف فرما دے. میرے بھائی, کوئی بھی نیکی ہو اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. آپ نے فرمایا اسلام بہترین یہ ہے کہ اسلام میں تطعم الطعام, غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا, وتقرأ السلام, اے میرے صحابی, اور سلام کہنا ہر اس انسان کو, من عرفت ومن لم تعرف, جس کو تو جانتا ہے اور جس کو تو جانتا نہیں ہے. لیکن آج ہمارا بدقسمتی یا بدحسی سمجھ لو یہ ہے کہ ہم سلام کرتے ضرور ہیں, لیکن کن کو؟ جو ہمارے دوست ہیں, جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, جن کو ہم پہچانتے ہیں, جن کے ساتھ ہماری معرفت ہے, رشتہ دار ہیں, ان کو سلام کہتے ہیں. لیکن اجنبی انسان کو ہم سلام نہیں کرتے. کیوں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا اس کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. میرے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہر اس انسان کو سلام کر جس کو تو جانتا ہے, جس کو جانتا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ جس کے ساتھ تیرا تعلق ہے, جو تیرے رشتہ دار ہیں, جو تیرے دوست احباب ہیں, ان کو سلام کرنا, یہ نہیں کہا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہر اس انسان کو سلام کر جو تیرے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہر ایک انسان کو اسلام کر. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, یہ ایک پہلے یہودی تھے, یہودیوں سے مسلمان ہوئے. یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں کے ساتھ سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے, یا ایھا الناس افشوا السلام, سلام کو عام کرو, واطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, وصلوا الارحام, رشتہ داریوں کو ملاؤ, وصلوا, اور نماز پڑھو, والناس نیام, جب لوگ سوئے ہوئے ہوں, تدخلوا الجنت بسلام, جب یہ کام کرو گے تو ان کاموں کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا. میرے بھائی, یہ وہی اسی حدیث کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو ابھی میں نے بیان کی کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے اصول کون سے ہیں, بہترین اصول کون سے ہیں. فرمایا کہ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپس میں سلام کرو.